اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، محرم کا مہینہ اپنے آخری دنوں کو ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو کہ بڑی برکت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا کہ جس کو آپ نے محرم کے آخری دنوں میں سے کسی بھی ایک دن ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع اور خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا جو کبھی بھی آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا ہے تو بہت چھوٹا سا عمل، لیکن یہ عمل آپ کو سارا سال فائدہ دیتا رہے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ اگر پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا وظیفہ کیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس وظیفے کا بھی تعلق یقین سے ہے۔ آپ جتنے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ کو انعامات سے نوازے گا۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ محرم کے آخری دن ہیں۔ ان آخری دنوں میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں چاول نہیں تو مٹھی بھر گندم لے لیں۔ اگر آپ کے گھر میں گندم بھی نہیں تو مٹھی بھر آٹا لے لیں اور اسے کسی برتن میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں، اور سب سے پہلے اپنے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان میں پہلا نام ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا۔ دوسرا نام ہے یا غنی، جس کا مطلب ہے غنی بنا دینے والا، یعنی کہ امیر کر دینے والا، مال و دولت عطا کرنے والا۔ اور تیسرا نام ہے یا وہاب، اس کا مطلب ہے بخشنے اور عطا کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ تینوں کے تینوں نام بڑی فضیلت والے، برکت والے اور بڑی اہمیت والے نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ ہر نام کو علیحدہ علیحدہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رزاق، یا غنی، یا وہاب، یہ ایک ہو گیا۔ یا رزاق، یا غنی، یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ اب اگر تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ تعداد میں کمی رہ گئی ہے تو آپ کچھ زیادہ پڑھ لیں، یعنی کہ 313 سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اس کا آپ کو اتنا زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جو بھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، اگر چاول رکھے ہیں تو ان پر دم کر دیں، اگر گندم رکھی ہے تو اس پر دم کر دیں، اگر آٹا رکھا ہے تو اس پر دم کر دیں۔ پھر آپ نے وہ چاول، گندم یا آٹا اپنے گھر میں جہاں سے لیا ہوگا اسی آٹے میں جا کر ان کو مکس کر دینا ہے۔
اگر چاول لیے ہیں تو چاولوں کو چاولوں میں جا کر آپ نے ملا دینا ہے، اگر گندم لی ہے تو گندم کو گندم میں جا کر ملا دینا ہے، اگر آٹا لیا ہے تو آٹے کو آٹے میں جا کر ملا دینا ہے، بس آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ آپ نے جو عمل کیا ہوگا، جس چیز پر کیا ہوگا، آٹے پر کیا ہوگا، چاولوں پر کیا ہوگا یا گندم پر کیا ہوگا، ان میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سے میں ایک اور سوال کلیئر کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو آپ نے مٹھی بھر آٹا لے لینا ہے، مٹھی بھر گندم لے لینی ہے اور مٹھی بھر چاول لے لینے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کر کے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ کر تینوں پر دم کر دینا ہے اور تینوں کو واپس اسی جگہ جا کر آٹے کو آٹے میں مکس کر دینا ہے، چاولوں کو چاولوں میں ملا دینا ہے اور گندم کو گندم میں ملا دینا ہے۔ اب بعض لوگوں کے گھر میں نہ تو آٹا موجود ہوتا ہے، نہ گندم ہوتی ہے اور نہ ہی چاول ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے بعض لوگ صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے دکان سے آٹا منگواتے ہیں، ایک وقت کے لیے دکان سے چاول منگواتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس صورت میں کیا کریں؟ آپ کی جیب میں چند پیسے تو ہوں گے، 5 کا نوٹ، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، کوئی نہ کوئی نوٹ تو ہوگا۔ آپ نے اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس نوٹ کو آپ نے اپنے پرس میں سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جیب سے، آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، تینوں صورتوں میں نے یہ عمل کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا۔ آپ اس عمل کو محرم کے آخری دنوں میں کسی بھی دن ضرور کر لیں۔ اب وقت کی کوئی قید نہیں، وقت جو آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر دن کو آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دن کے وقت میں یہ عمل کر لیں، اگر دن کے وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں تو رات کو آپ یہ عمل کر لیں۔ لیکن پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، عمل کو ہرگز آپ نے اگنور نہیں کرنا، اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل میرے محترم بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میری مائیں بھی کر سکتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی اجازت دیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ اعمال قرآنی آیات کے ہوتے ہیں، قرآنی صورتوں کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ بنا اجازت کے کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔